اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مشرک کے متعلق یہ حکم نہیں ہے. بعض مشرک نادانی اور رسم و رواج کے تابع شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں، اللہ کی دشمنی نہیں کرتے. چنانچہ ہندوؤں میں بکثرت ایسی مثالیں ہیں کہ ویسے مشرک کہلائیں گے لیکن خدا خوف رکھنے والے ہیں، دعاؤں کی تحریک کرتے ہیں اور مومن ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھی کثرت سے ایسے ہندو آتے تھے جو آپ کو نیک سمجھتے تھے اور تعلق باللہ آپ کا ان پر واضح اور روشن تھا. اس لیے وہ چونکہ وہ گواہ بھی تھے آپ کی سچی خوابوں کے پورا ہونے اور بعض علامات کے پورا ہونے کے، دعائیں کراتے تھے، آپ دعائیں کرتے تھے. میرے پاس کثرت سے خط آتے ہیں ہندوستان سے، یوں جماعت کا تعارف پھیل رہا ہے اور بعض ٹیلی ویژن کے ذریعے ہندو رابطہ کر کے تو لکھتے ہیں کہ ہمارا تاثر ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں. تو مشرکوں کی قسمیں ہیں. بعض وہ ہیں جو شرک پر پختہ ہو کر پھر توحید کے دشمن بن جاتے ہیں. ان کے لیے قطعی منع ہے کوئی دعا نہیں کرنی، استغفار نہیں کرنا. اور ان آیات میں اس مضمون کو کھول دیا گیا ہے. میرے نزدیک فرمایا ہے ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ. شرک تو ان کا واضح تھا، تبین کس چیز کا ہوا ہے بعد میں؟ ایسے لوگ تو معروف مشرک تھے، بیٹوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ مشرک ہیں. تو دعا کب روکتے ہیں وہ؟ من بعد ما تبین لہم، جب یہ بات ان پر خوب کھل جائے کہ وہ اصحاب جہنم ہیں. مشرک تو عام طور پر یہی سمجھ جاتا ہے کہ جہنم میں جائے گا، لیکن مشرک جو مومن ہو جائے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. کسی پر یہ بات کیسے کھل جائے گی کہ وہ جہنمی ہے؟ اس کا طریق یہ بتایا ہے سمجھنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مثال دے دی ہے. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. مشرک جانتے ہوئے اس سے وعدہ کر لیا باپ سے کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پر پورا کرنے کی اجازت بھی دے دی اور اس وقت تک خاموش رہا جب تک حضرت ابراہیم نے اپنا وعدہ پورا نہ کر لیا. پھر جب خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، کہ یہ شخص صرف مشرک نہیں بلکہ اللہ کا دشمن ہے. تو وہ مشرک جو دشمنی کرے توحید سے اس کا حال اور ہے، اور وہ مشرک جو سادہ لو اپنے ماں باپ کے پیچھے نیک مزاج ہے مگر مشرک میں مبتلا ہے. اس کا ایک تو یہ فرق ہے کہ اس کے لیے اگر وہ اپنی زندگی میں دعاؤں کی درخواست کرتا ہے تو دعا کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے. اس آیت کے مفہوم سے بات کھلتی ہے. دوسرے، اس کا جہنمی ہونا یہ قطعی نہیں ہوتا. جو مشرک دشمن ہو جائے خدا کا وہ جہنمی ہے، اور وہ مشرک جو خدا کا دشمن نہ ہو اور رسمن شرک کر رہا ہے اس کے لیے امکان موجود ہیں. ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اگر شرک کے مضمون کو دینی ناموں سے الگ کر کے، یعنی مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی، آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو شرک کرتے ہیں اور کھلم کھلا شرک کرتے ہیں لیکن اللہ کے دشمن نہیں ہیں. اس لیے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، ان کے لیے استغفار بھی کی جاتی ہے. اب ملتان ہی چلے جائیں آپ تو اتنی وہاں قبروں کی پوجا ہوتی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کا ملک ہے یا ہندوؤں کا ملک ہے. اور اسی طرح دوسرے عیسائیوں میں بھی اہل کتاب بھی کہلاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، اور شرک کے باوجود ان سے وہ تعلقات پھر بھی جائز ہیں جو قرآن کریم نے اہل کتاب کے لیے جائز قرار دیے ہیں. تو ان دو آیات کی روشنی میں یہی سمجھتا ہوں
باقی فقہا کا جو بھی موقف ہو کہ وہ آیت وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے اسے بے تردد پڑھنا چاہیے، خواہ کوئی ایسے بریلویوں میں سے نکل کے بھی آیا ہو جو جانتا ہے کہ وہ مردوں سے مانگنے والے اور داتاؤں کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ شرط رکھ دی ہے ساتھ کہ ان کا اللہ کا دشمن ہونا، توحید سے نفرت کرنا یہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے جواز نہیں کہ کوئی دعا کرو۔ لیکن یہ سارے لوگ اپنے آپ کو موحد بھی کہہ رہے ہیں، ساتھ ساتھ خدا کو ایک بھی مانتے ہیں اور دوسری طرف سے شرک بھی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مشکوک لوگ ہیں۔ ان کے حق میں وہ دعا جو نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا شخص ہو جس کے متعلق جس کو پتہ ہو کہ میرے ماں باپ شرک میں صف اول کے لوگ ہیں اور توحید کے دشمن ہیں، تو وہاں میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس دعا پہ آ کے اس کو رک جانا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے ایک واضح حکم سے وہاں متصادم ہوگی وہ دعا۔ بس ایسا شخص اس دعا کے بغیر بھی نماز مکمل کر لے گا۔ ربنا اغفر للمؤمنین کہہ سکتا ہے آدمی، ٹھیک ہے؟ کیوں جی کوئی علماء کو اس پر کوئی سوال ہو یا کوئی بے چینی ہو تو ابھی بتا دیں، سوچ رہے ہیں ابھی کچھ بھوت سے رہے ہیں۔ بہرحال ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف جو مرضی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کھول دی ہے بات کہ میرے نزدیک تو کسی مسلمان کے لیے ان حالات میں کہ اس کو پتہ ہو کہ ماں باپ مشرکانہ حرکتیں کرتے تھے، یا ہندو بھی جو نیک ہوں اور خدا پرست ہوں مگر شرک میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان بننے کی توفیق نہ ملی، ان کے لیے بھی استغفار جائز ہے۔